إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کل، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم۔ اسلامی بھائیوں، توحید کے بعد اگر کوئی اہم فریضہ ہے تو 5 وقت کی نماز ہے۔ نماز کو وقت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، خشوع و خضوع سے پڑھا جائے اگر، تو زندگی ہماری پرسکون اور با اطمینان ہوگی، اور اگر نماز کو وقت پر جماعت سے خشوع و خضوع کے ساتھ نہ ادا کی جائے تو زندگی کے سارے معاملات ہمارے بگڑ جائیں گے۔
اولاد، خاندان اور معاشرے کی بگاڑ کے دو اسباب ہیں، ایک ترک الصلاح اور دوسرا نقص الصلاح۔ ترک الصلاح مطلب نماز کو چھوڑ دینا، نماز کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والوں کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیسے گئے، کیا وجہ تھی، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور اگر دیکھا جائے احادیث میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور اگر نماز کامیاب نکلی تو انجح فقد نجح، تو بندہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز ناکام ہوئی خاب و خسرہ تو ناکام ہو گیا۔ اور اگر دیکھا جائے دوسری روایت میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی اصل ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلَحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو اس کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، اور اگر نماز فاسد ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں گے۔ اب یہاں تھوڑا ہم غور کریں کہ اگر ہم نے نماز کو نماز کی طرح ادا نہ کیا تو ہم کتنوں بڑے پرہیزگار ہو جائیں، کتنوں بڑے امانت دار ہو جائیں، کتنوں سچ بولنے والے ہو جائیں، کتنوں اچھائی میں آگے بڑھنے والے ہو جائیں، ہماری نماز ہی درست نہیں تو حدیث کی روح سے ہمارے کوئی اعمال درست نہیں۔ آخر حدیث تو یہی بتاتی ہے، سنن ترمذی کی روایت، اگر ہماری نماز درست ہوئی تو ہمارے سارے اعمال رب العالمین کے فضل سے، اس کی رحمت سے درست ہو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے عمال کو، وزراء کو یہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر تمہاری نماز درست ہوئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے سارے معاملات درست ہیں، اگر تمہاری نماز درست نہ ہوئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ تمہارے سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تم اپنے معاملات میں خائن ہو، تم اپنے معاملات میں خائن ہو۔ اللہ کے بندو، ہمارے بگاڑ کی اور ہمارے خاندان کے بگاڑ کی، ہمارے معاشرے اور ہمارے اولاد کے بگاڑ کی سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہماری نماز درست نہیں ہے، ہمارے نماز میں نقص ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نماز کو خشوع خضوع سے ادا نہیں کرتے، ہماری نماز میں کمی ہے، نماز کو جیسے ادا کرنا چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رب العالمین نے یہ کہا کہ وہ نماز میں خشوع خضوع نہیں کرتے۔ دوسری جگہ ہے وہ اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے، تیسری جگہ ہے وہ اپنی نماز پر ہمیشگی نہیں برتتے۔ یعنی اس طریقے سے رب العالمین نے نماز کے صفات کو بیان کیے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو اس طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز کو اگر ہم نماز کے طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہم نماز کے برکات اور نماز کے فضائل سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے، ان برکتوں اور رحمتوں سے ہم بالکل اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا غور کیا جائے، ہم نماز کے لیے آئے الحمدللہ، ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ معیاری ہو، ہماری پرسنالٹی معیاری ہو، ہماری شخصیت معیاری ہو، ہماری کوالٹی الگ ہو،
ہمارے کپڑے الگ ہوں اور ہمارے جوتے اور ہمارے اسٹائل الگ ہوں، ہم ہر سوچتے ہیں ہر معاملے میں کہ سب سے بہتر اور بڑھیا برانڈڈ ہو، لیکن اللہ کے بندو ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ غور کیا کہ ہماری نماز بھی معیاری ہو، ہماری نماز بھی برانڈڈ ہو؟ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس آیت کی روح سے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہماری نماز معیاری ہوئی تو سمجھ لیں ہماری ذات بھی معیاری ہے، ہمارا ایمان بھی معیاری ہے، ہمارے اولاد بھی معیاری ہے، ہمارا خاندان بھی معیاری ہے، ہماری موت بھی معیاری ہوگی، ہمارا قبر بھی معیاری ہوگا اور ہمارا جنت میں ٹھکانہ بھی معیاری ہوگا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں، اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو حالت خوف میں اور حالت جنگ میں بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ غور کر رہے ہیں تھوڑا؟ حالت خوف میں اور حالت جنگ میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ منافق ہے۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کے دل پہ زنگ لگا ہوا ہے۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا ہے اس کی نماز میں بہت ساری کمی ہے، بہت ساری کمی ہے، منافق کا ہے۔ اور پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا سخت جملہ میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں جا کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ ذرا غور کریں اور سوچیں اس بات پر کہ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا مقام و مرتبہ اس کا ہے۔ اور اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی تو ہمارے اندر کتنی کمی آ جائے گی۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا؟ میرے بھائیو غور کرے، نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے الا ہے کہ کوئی عذر آ جائے، کوئی عذر ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استمع الاذان فلا یاتی فلا صلاۃ الا من عذر، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جو بندہ اذان کی آواز کو سنتا ہے اور مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا کہ کوئی عذر ہو، الا کہ کوئی عذر ہو۔ عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ یا تو وہ سو گیا ہو، یا تو وہ بھول گیا ہو، یا تو وہ بے ہوشی کا شکار ہو گیا ہو، اور یا تو وہ پاگل پن کا شکار ہو گیا ہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو عذر میں، شرع عذر میں شامل ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایسے اعذار نہیں ہیں، یہ عذر ہمارے پاس نہیں ہے تو میرے بھائیو کس بنیاد پر ہم نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑیں گے؟ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ جو سنتا ہے اور مسجد میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سارے عذر اگر اس کے پاس نہ ہوں، وہ سارے عذر اس کے پاس نہ ہوں۔ اب غور کریں تھوڑا سا حدیث رسول پر، صحیح بخاری کی روایت یا صحیح مسلم شریف کی وہ روایت کو دیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں اور آپ کے پاس عذر رکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور گھر میرا بہت دور ہے، ہمارے گھر سے مسجد بہت دور ہے، اور میں جس راستے سے آتا ہوں وہ راستہ پر خطر ہے اور وہاں اونچ نیچ نشیب و فراز ہے اور میں نابینا ہوں، اور آپ کے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے، جب انہوں نے کہا کہ میں
گھر میں نماز ادا کر لوں کیا مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر میں نماز ادا کر لو، تمہیں جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تھوڑی دور صحابی رسول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں آؤ ادھر آؤ، کیونکہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے آؤ، آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل تسمع النداء، کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ صحابی رسول نے وہاں جھوٹ نہیں بولا، اللہ نابینا صحابی ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ غور کیجئے گا، فاتحہ، تو آپ آؤ، تو آپ جماعت کے لیے آؤ۔ فعجب، جب تم اذان کی آواز کو سنتے ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم آؤ اور اذان کا جواب دو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ فحل فحیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ، فحیا آؤ، حلا جلدی آؤ۔ الفاظ غور کریں، نابینا صحابی ہیں، سارے عذر ان کے پاس ہیں، سب کچھ نابینا نہیں دکھائی دیتا، کمزور ہیں، کوئی لانے والا نہیں، راستے پرخطر ہیں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، نصیب و فراز ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا اگر اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو اے میرے صحابی تم نماز میں جماعت میں شامل ہو جایا کرو، حلا حیا، آؤ اور جلدی آؤ۔ میرے بھائیو ذرا ہم ٹھہر کر کے تھوڑا سا غور کریں، صحابی رسول کے پاس جو کچھ عذر تھے کیا ہمارے پاس وہ عذر ہیں؟ ہمارے پاس ہیں؟ نہیں ہے نا؟ الحمدللہ ہم بہت چاقو چوبند ہیں، الحمدللہ ہر چیز سے عاری ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بیماریوں سے ہمیں بچا لیا ہے۔ اب ہمارے پاس کون سا عذر ہے؟ کون سا عذر ہے؟ اس حدیث شریف کے سامنے ہم اللہ کے پاس کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں، وہ نبی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور کہیں گے اے میرے اللہ مجھے دکھائی دیتا تھا پھر بھی تیرے نبی کی زبان کی ویلو رکھتے ہوئے میں نے جماعت کو نہیں چھوڑا۔ اور ہم رب کے سامنے اس صحابی کو کھڑے ہونے کے بعد کیا جواب دے پائیں گے؟ کیا جواب دے پائیں گے میرے بھائیو؟ یقیناً ہمارا کوئی جواب نہیں بن پائے گا، ہمارا کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے، تنہائی میں جا کر کے اپنے دل سے پوچھنا ہے اور اس روایت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس روایت کو اپنے سامنے رکھنا ہے میرے بھائیو۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسری چیز ہماری نماز میں اطمینان ہونی چاہیے، ہماری نماز اطمینان سے اور سکون سے ادا ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نماز اطمینان اور سکون سے ادا نہیں ہوگی تو یہی ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی، ہمارے لیے قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہوگی، اور یہ نماز رب العالمین کے سامنے ہماری شکایت کرے گی، رب العالمین اس نے مجھے برباد کیا، اللہ اس کو بھی برباد کر دے، اس کو برباد کر دے۔ کیا کہیں گے ہم رب کے سامنے؟ ہم کیا کر پائیں گے؟ ہم نے اگر ایسا کیا، اطمینان کے ساتھ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ غور کریں صحیح بخاری شریف کی اس روایت کو، تھوڑا سوچیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے اور صحابی رسول آتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے صحابی تم جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آتے ہیں نماز پڑھ کے پھر آپ سے سلام کرتے ہیں، پھر وہی جملہ دہراتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ذرا غور کریں اس حدیث پر، سوچیں نماز کس نے پڑھی تھی؟ صحابہ رسول نے پڑھی تھی۔ کہاں پڑھی تھی؟ مسجد نبوی میں، اور کس کے سامنے؟ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ سامنے نماز تو پڑھے ہیں صحابہ کرام، صحابی تین مرتبہ نماز پڑھے، ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نماز دہرا رہے ہیں، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز نہیں پڑھی؟ ارے نماز تو پڑھے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ نماز نہیں پڑھی جو رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جائے، وہ نماز صحابی نے نہیں پڑھی جو نماز رحمت اور برکت کا باعث بن جائے، وہ نماز نہیں پڑھی جو نماز ان کے لیے فائدے مند ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول علمنی، آپ مجھے بتا دیجئے کیسے نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، رکوع کرو اطمینان سے کرو، اٹھو اطمینان سے، سجدے میں جاؤ اطمینان سے۔ اب دیکھ رہے ہیں اس روایت کو، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ سکون اور اطمینان سے نماز ہوگی، اور اگر سکون اور اطمینان نماز سے خالی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ ارجع فصلی فانک لم تصلی کا باعث ہوگا۔ جب صحابی رسول کو لوٹا دیا گیا تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کے بندو، ہمیں یہاں غور کرنا ہے، ہمیں اپنے نمازوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں فکر کرنی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے توحید کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور یہی نماز درست ہے تو ہمارے سارے اعمال درست ہیں، اور اگر یہ نماز درست نہیں تو ہمارے اعمال درست نہیں ہوگے۔ میرے بھائیو، ہماری نماز ریا و نمود سے خالی ہونی چاہیے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اخلاق جو ہے یہ نماز کی روح ہے، اور جس طریقے سے یہ جسم ہے، جسم سے روح چلی جائے تو یہ جسم مردہ ہو جائے گا، اسی طریقے سے نماز سے اگر اخلاص چلی جائے تو یہ نماز مردہ ہو جاتی ہے، یہ نماز کسی کام کی نہیں رہ جاتی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے لیے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ جو نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ضرورت کی چیزوں کو بھی روک رکھتے ہیں، یہاں غور کریں تھوڑا سا، اس آیت پر سوچیں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کسی کو دیکھا، کوئی بندہ آیا ہے جو ہے پرسنالٹی اس کی اچھی ہے، ویلو والا ہے، تو ہم نے اگر اپنی نماز کو لمبی کر دی اور اس کو دکھانے کے لیے، تو ریا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں یہ ہو کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں اور رب کے سے باتیں کر رہے ہیں، اور رب العالمین ہمارے دلوں کی دھڑکن سے واقف ہے، اور اے اللہ ہم تیرے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، رب العالمین اس کو قبولیت کے شرف سے مشرف فرما دے۔ اے اللہ اس کو دے دے، جو وقت اس کو ملنی چاہیے اس نماز کو، وہ وقت دے دے۔ میرے بھائیوں، ہماری نماز ریا و نمود سے خالی ہونی چاہیے، ہماری نماز میں سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے، ہم نماز میں کھڑے ہوں تو چاق و چوبند رہیں، چست رہیں کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ لوگ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑے سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت بغیر دل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جب بھی نماز میں کھڑے ہوں تو بالکل بیداری ہو اور دل متوجہ ہو، اور اس طریقے سے کھڑے ہوں گویا کہ رب کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ یقین نہ آئے تو کم سے کم اپنے دل میں یہ خیال آئے کہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ چیزیں ہماری ہونی چاہیے نماز میں، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ہماری نماز نہیں رہے گی، ہماری نماز نہیں رہے گی، اور ہم نماز کے چور نہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرق الناس الذی یسرق فی صلاتہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر! چور ایک دنیاوی چور ہوتا ہے جو ہمارے سامان کے چرا لے جائے، ہمارے سامان میں کمی آ جاتی ہے، لیکن ایک نماز کا چور ہو رہا ہے۔ نماز کا چور کیسا چور؟ جو اللہ کے حق کو چوری کر رہا ہے، اللہ کے حق کو چرا رہا ہے۔ اور کیسے چرا وہ؟ لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ بندہ رکوع کو پورا نہیں کر رہا ہے اور سجدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ دھڑا دھڑ وہ پڑھتے چلے جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے کہ وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھوگے مارتا ہے، اور ایسا ٹھوگ جیسا کہ کوا خون میں اپنے ٹھوگے مارتا ہے، اور نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، اس کا ملت اسلام میں کوئی حق نہیں۔ میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا، یہ حدیث فرما رہی ہے، ملت اسلام میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ
سب سے برا آدمی ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، جو نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے، اور نہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اور نہ جماعت کا خیال کرتا ہے، نہ جماعت کا خیال کرتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت دیکھیں اگر تو تھوڑا سا دل کو تھکا لگتا ہے۔ وہ آدمی نماز پڑھا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ آخر تم یہ نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ نماز 40 سال سے ادا کر رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم نے یہی نماز ایسے ہی ادا کری تو امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھ رہے ہیں، امت محمدیہ میں شامل نہیں ہوگے۔ اللہ کے بندو، یہ روایت ہمارے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں؟ کیا نماز کو نماز کا حق دیتے ہیں؟ کیا اللہ کے حق کو چراتے تو نہیں ہیں؟ کیا نماز کے چور تو نہیں ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دل سے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے۔ اب اگر یہ نماز ہمیں منکر اور فواحش سے نہ روکے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حسد و بغض و کینہ کپٹ اور سب کچھ رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہماری نماز میں کمی ہے یا ہمارے میں کمی ہے؟ چاہیے اللہ کے بندو، نماز میں کمی نہیں ہے، ہمارے میں کمی ہے، ہمارے میں کمی ہے۔ ہم نے نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا، نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اور وہ روایت تو آپ کو یاد ہوگی، صحیح بخاری کی روایت تو یاد ہوگی، وہ بندہ جو رجل یصلی 60 سنہ، جو آدمی 60 سال تک نماز ادا کیا لیکن اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں کی گئی، کوئی بھی نماز قبول نہیں کی گئی۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت یہ بھی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ تو آئیے ہم دیکھیں جو رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان مصلیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور ضرورت کی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ ساہون کیا ہے؟ یہی ہے وقت پر نماز نہ پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اور ہمارے خشوع اور خضوع میں کمی ہونا۔ اور میں نے بتا دیا احادیث کی روشنی میں کہ کیسے ہمیں نماز کو پڑھنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو رب العالمین کے سامنے اس لائق بنانا ہے کہ اللہ یہ اعلان فرما دے کہ تمہاری نماز قبول کر لی گئی تو سارے اعمال تمہارے قبول کر لیے گئے ہیں، اب تمہاری بخشش میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ یہ ہم کوشش کریں اور سوچیں کہ وہ دن آئے اور رب العالمین ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اے بندے خدا، تیری نماز قبول کر لی گئی ہے اور تجھے وہ ساری نعمتیں دی جائیں گی جس کی تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں نماز کو نماز کے طریقے سے عمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین سنت رسول کے مطابق ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو کچھ کمیاں رہ گئی ہوں ہم میں، اس کو تو درگزر کر دے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم آمين تقبل يا رب العالمين۔